والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم یہاں پر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور ائمہ اہل بیت میں سے ایک عظیم امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے دلوں میں صحابہ اہل بیت کی محبت کو نقش فرمائے، اور یہ دونوں مقدس جماعتوں کا ذکر خیر کرنے والی زبان اور ذکر خیر سننے والے کان عطا فرمائے، اور اس ذکر کو ہماری قبر کا نور میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بنائے. چند باتیں آپ کے سامنے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی عظمت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم اہل سنت و جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری نجات اور بخشش کے لیے ہم محبت صحابہ کے بھی محتاج ہیں اور محبت اہل بیت کے بھی محتاج ہیں. ان دونوں سے محبت کرنا نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ دونوں جماعتوں میں سے اگر کسی کا بغض پیدا ہو جائے، کسی کی عداوت پیدا ہو جائے، تو وہ دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. آج کا دور ایسا ہے کہ بہت سی جگہوں پر افراط و تفرید کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں زیادہ بولا جاتا ہے، کہیں کم بولا جاتا ہے. کہیں پر ایسا ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑا بنانے کی کوشش ہوتی ہے، کہیں پر تنقیص کی کوشش ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بغض صحابہ یہ آدمی کو رافضی بناتا ہے، بغض اہل بیت یہ آدمی کو خارجی بناتا ہے، اور جس کے دل میں ان دونوں کی محبت پیدا ہو جائے وہ اسے سنی بناتا ہے. اور اسی کی ترجمانی امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، چند باتیں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دور ایسا پرفتن دور ہے کہ ہمارے لیے خاص کر کے سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے رافضیت کا جو فتنہ پیدا ہو چکا ہے وہ اتنا خطرناک فتنہ ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ کئی جگہوں پر اسٹیج پر اہل سنت و جماعت کا لیبل ہوتا ہے،
اور رابضیت کو پھیلانے کی بات کی جاتی ہے۔ کئی جگہ پر آج بھی لوگوں کو بنام سنی کے سنا جاتا ہے، سنیت ہے نہیں، سنیت نکل کر اس جگہ پر رابضیت آ چکی ہے، لیکن یہ کہ کبھی صحیح تھے تو اب بگڑ گئے، اس کے بعد سنا بھی جاتا ہے اور چلایا بھی جاتا ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھ کر چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے حوالے سے امام اہل سنت نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، ایک دم دل میں اترنے والی بات ہے۔ مطلع القمرین میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جسے عظمت صحابہ کا اندازہ لگانا ہے، جو صحابہ کرام کے اوپر بات کرتا ہے نا، حالانکہ جو لوگ سوشل میڈیا پر بحث کرتے ہیں، یعنی عوام بھی بحث کرتی ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، مولا کائنات کے حوالے سے، ارے حقیقت تو یہ ہے کہ جو گستاخ صحابہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ کہ جو میرے صحابہ کو برا کہے، جو میرے صحابہ کو برا کہے تو اس کو جواب میں کیا کہنا ہے؟ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو گستاخ صحابہ ہوتا ہے حقیقت میں وہ بحث و مباحثے کے قابل نہیں ہوتا ہے، لائق نہیں ہوتا ہے۔ ہم اتنا ہی جانیں کہ پوری جماعت صحابہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کے بارے میں رب نے وعدہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے پوری جماعت سے جنت کا وعدہ فرما لیا، بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ اب جب ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ کر لیا گیا ہے تو ہر ایک سنی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صحابی کا نام جہاں پر بھی آ جائے، نام سن کر اس کے دل میں اس کا ادب پیدا ہو جانا چاہیے۔ جہاں بھی صحابہ کا ذکر آ جائے تو ہر سنی کو یہ بات یقین سے جاننی چاہیے کہ کم سے کم ہر سنی اتنا جان لے، یقین کر لے کہ آپ کے پاس سیرت صحابہ کا علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر مان لو کہ ترتیب کے بارے میں کہ جنگ بدر میں جانے والوں کی فضیلت کیا ہے، پہلے ایمان لانے والوں کی فضیلت کیا ہے، ہجرت کے بعد ایمان لانے والوں کی فضیلت کیا ہے، یہ کچھ بھی ترتیب آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک بات دل پر نقش کر لیں کہ صحابی کا ذکر جہاں بھی ہوگا وہاں پر ان کی عظمتوں کا ہی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور یہ بات اگر دل کے اندر نقش کر لیں گے کہ صحابی کا ذکر بلائی ہی کے ساتھ سننا ہے، تو جیسے ہی کوئی حضرت امیر معاویہ پر بھونکے گا تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ مجھے جس راہ پر چلنا ہے یہ وہ راستہ تو نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم کو تو اسی راہ پر چلنا ہے کہ جن کے بارے میں ہم کو یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور اہل بیت عظام یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل ہے۔ تو جس کو کنارے لگنا ہے یعنی جنت میں جانا ہے وہ ستاروں کی روشنی کا بھی محتاج ہوتا ہے اور سمندر میں کشتی کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ تو جو ستاروں سے روشنی لیتا ہے اور کشتی کے سہارے چلتا ہے تو یہ دونوں سہاروں کے ذریعے اگر چلنے والی کوئی جماعت ہے تو اسی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اسی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام اہل سنت نے ایک بہت پیاری بات تحریر فرمائی سمجھانے کے لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے معاملات میں بحث کرتے ہیں یا ان کو برا کہتے ہیں تو ایک بات اسے سوچنی چاہیے۔ مطلع القمرین میں آپ نے فرمایا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت جتنی زیادہ اس کی خدمت، اس کے لیے انتظام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے کہ آپ ہماری خدمت کریں
اور ایک ہوتا ہے آپ کے گھر داد الشریعہ آ جائے ان کی خدمت کی جائے، تو فرق ہوتا ہے نا. یعنی ان کے لیے جو انتظام ہوتا ہے نا، وہ انتظام سے سامنے والے کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جب تجھے کسی سے محبت ہو جائے تو تو اپنے محبوب کے لیے بہتر سے بہتر چیزوں کا انتظام کرتا ہے. تو صحابہ کرام کے حوالے سے صرف اس بات کو یاد رکھ کے چلو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یہ اللہ کی محبوب ہے، بلکہ سید المحبوبین ہے. یعنی کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اب اگر کسی کو محبوب بنایا بھی جائے گا تو وہ نسبت مصطفیٰ کی برکتوں سے محبوب بنایا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تجھے محبت ہو جائے تو سب سے بہتر انتظام اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے. تو ذرا اس بات کا خیال تو کر، ذرا اس بات کے بارے میں سوچ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یہ اللہ کی محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جس جماعت کا انتظام پر، جس جماعت کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا وہ منتخب جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے. وہ منتخب جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے. یعنی یہ پوری جو جماعت صحابہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پسند کر لیا تو حقیقت یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رب کا جو پسندیدہ ہوتا ہے ہم کو اس کو پسند کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا جو مقرب ہوتا ہے ہم کو اس سے محبت کرنی چاہیے. اب رہا یہ سوال کہ آج کے دور میں حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یا کوئی بھی صحابی ہو، ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت، میرے صحابہ کی محبت یہ میری محبت کی وجہ سے ہے. اور ان سے کینہ پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ بغض بھی میرے بغض کی بنیاد پر ہے. یعنی ان سے جو نسبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی قربت کا ذریعہ ہے. اب آج کے دور میں حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے ان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو تو ہادی اور مہدی بنا دے. کیا فرمایا؟ اے اللہ تو معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا معاویہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حکومت عطا کرے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل سے کام لینا، اللہ سے ڈرنا اور عدل سے کام لینا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جن پر اعتماد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح تھا کہ آپ نے جو وحی نازل ہوتی تھی تو وہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو اس کو لکھا جاتا تھا تو اس کی کتابت کے لیے ہمارے آقا نے حضرت امیر معاویہ کا انتخاب فرمایا. ہمارے آقا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب فرمایا. اب آج کے وقت میں لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو رافضیت کا فتنہ اٹھا تو کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آج حضرت امیر معاویہ کے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. آج معاویہ نام رکھا جاتا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا. آج حضرت امیر معاویہ پر منقبتیں کہی جاتی ہے،
پہلے تو نہیں کہا جاتا تھا؟ یا پھر ایسا کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ حضرت امیر معاویہ کی شان میں منقبت کیا 200 سال پہلے لکھی گئی؟ حضرت امیر معاویہ کی شان میں منقبت کیا 300 سال پہلے لکھی گئی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی صحابی غیر صحابی کی منقبت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے منقبت کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو امام الانبیاء نے ہادی اور مہدی فرمایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پوری جماعت صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ آج کے دور میں جو رابضیت کا فتنہ ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور خاص کر کے تیزی سے پھیلنے کا سبب یہ ہے کہ یہ آتے ہیں تو حضرت علی کا نام لے کر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضرت علی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے، حضرت علی کی محبت پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ ہے، حضرت علی کی محبت دنیا اور آخرت میں مشکلوں کے حل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو آتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کا گستاخ بناتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس اس کو سمجھ لیں اور زندگی میں اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ ہمارا علم کتنا بھی زیادہ ہو، ہم اپنے علم سے زیادہ اپنے بزرگوں کے علم پر اعتماد کریں، ہم اپنے خلوص سے زیادہ اپنے بزرگوں کے خلوص پر اعتماد کریں، ہم اپنے یقین سے زیادہ بزرگوں کے یقین پر اعتماد کریں۔ کہ آج کے دور میں اور بعض لوگوں نے تو ایسا بنا دیا، یعنی حضرت امیر معاویہ کا دفاع اگر کیا جائے، حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیا جائے، لوگوں کو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی سے اگر بچایا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے معاذ اللہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے، یہ ہمارے اوپر الزام ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کا چرچا زیادہ کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے فضیلت دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو افضل جانتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا یہ فضیلت والے صدیق اکبر ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولائے کائنات ہے، اور ہمارے امام احمد رضا نے تو فرق مراتب کا اگر ذکر کیا جائے تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو فضیلت میں فرق ہے اس کے بارے میں تو ہمارے امام نے فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، 1-2 درجے نہیں کہا، فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار۔ یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں اگر فضیلت کو دیکھا جائے تو حضرت علی یہ کئی درجہ افضل ہے، اور ان کے اختلاف کو دیکھا جائے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں حق بدستے حیدر قرار، یعنی اس اختلاف میں اگر حق پر کوئی ہے تو وہ حضرت علی کی ذات ہے، لیکن حضرت علی حق پر ہے لیکن پھر بھی معاویہ ہمارے سردار، یعنی حضرت امیر معاویہ کو اگر مانیں گے تو ہم اپنا سردار ہی مانیں گے۔ اور اس اختلاف کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خطا ہے وہ خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی پر حدیث مبارکہ کی روشنی میں مجتہد کو گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ صحیح اجتہاد کرتا ہے تو دوگنا ثواب دیا جاتا ہے، اور اجتہاد میں اگر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجتہاد کی نیکی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجتہاد کی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے درمیان جو اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں
کہ ہمارے بزرگوں نے، سب کے سب بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہیں نا، اس میں پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے. اور شاید 20-25 سال پہلے آپ نے علماء سے ایسے بیان سنے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہی ان چیزوں کا ذکر کرنے سے روک دیا. لیکن جب اب لوگوں کے درمیان بات آ گئی تو معاملہ یہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے ذکر تو کرنا ہی پڑے گا. ایمان عقیدہ بچانے کے لیے ذکر کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو کوئی فاسق لکھتا ہے، کوئی ایسا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو باغی کہتا ہے، کوئی نہ جانے کیا کہتا ہے. اور تاریخ کی کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے ڈال کر لوگوں کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بغض ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو مولا کائنات کے شہزادے ہیں. اور یہ ایسے شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں اتفاق کی صورت پیدا فرمائے گا. اب ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ مسلمان کے دو گروہ میں صلح ہوگی. تو جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ مسلمان کے دو گروہ، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا نے ایمان والا گروہ قرار دیا ہے. اب ہمارے آقا جس گروہ کو ایمان والا کہے، اگر معاذ اللہ کوئی کافر کہہ دیتا ہے، کوئی فاسق و فاجر کہہ دیتا ہے، تو ذرا اتنا سوچے کہ آج تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے جتنی بھی بحثیں کی جاتی ہے اور ان بحثوں کو لے کر معاذ اللہ بغض حضرت امیر معاویہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے اور حضرت حسن مجتبی نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف کو دیکھا ہے، جنگوں کو دیکھا ہے، شہادتوں کو دیکھا ہے. اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے والی کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ مولا کائنات کے شہزادے حضرت حسن مجتبی ہے. تو جس نے جنگ کو دیکھا، جنگ کو دیکھنے کے بعد جب صلح کر لی، تو حقیقت یہ ہے کہ حسن سے جس کو سچی محبت ہوگی، حسن مجتبی سے جو سچی عقیدت رکھنے والا ہوگا، تو یقیناً وہ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرے گا. تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے خلافت فرمائی. اور پھر یہ کہ علماء نے ایک بات تحریر فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کرنا، حضرت امیر معاویہ کا حکومت کرنا اور آپ کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات ہمارے بزرگوں نے تحریر فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی کو حکومت کرنے کا جو تجربہ تھا نا، تو علماء فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ میں اگر کوئی بھی خرابی ہوتی تو حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں باقی نہیں رہتے. آپ گورنر کی حیثیت سے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں باقی نہیں رہتے. کیوں؟ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے زیادہ جو فضیلت والے صحابہ ہیں، کئی صحابہ کو معزول کر دیا. لیکن یہ کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں
حضرت امیر معاویہ کو معزول نہیں کیا گیا. حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں حضرت امیر معاویہ کو معزول نہیں کیا گیا. تو حضرت عمر اور حضرت عثمان کا گورنر کی حیثیت سے حضرت امیر معاویہ کو سلامت رکھنا اور ان کو ان کے عہدے پر بحال رکھنا، ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے جو حکومت کی ہے وہ مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کی بھلائی چاہنے کے لیے کی ہے. لہذا دوستو ہم اپنے ذہن و فکر کو صاف رکھیں اور اس بات کو یقین سے جانیں کہ تمام صحابہ کرام کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی عادل ہے، یعنی تمام صحابہ یہ عادل ہے. اور جب ہر صحابی عادل ہے تو تمام صحابہ کا ذکر کیا جائے گا تو خیر اور بھلائی ہی کے ساتھ کیا جائے گا. اب آپ یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آپ 1400 سال کی تاریخ کو اگر پڑھیں گے تو ہمارے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، بالخصوص سلطان الاولیاء حضور سرکار سیدنا غوث اعظم، بالخصوص حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. اس بات کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آسانی سے دل میں اتر جائے، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنی کا بچہ محبت کرتا ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہمارے لیے ایک وظیفے کی حیثیت رکھتا ہے. ذرا سی پریشانی آ جائے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف کے حوالے سے کیا فرمایا، بلکہ رافضیت اور شیعیت یہ ایسا فتنہ ہے نا کہ جو سچا قادری ہوگا، جو سچا غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ رافضیت کی طرف کبھی نہیں جائے گا. کیوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جان کو بے شمار مرتبہ خطرے میں ڈال کر ہمارے دلوں میں عظمت صحابہ کا چراغ روشن کیا ہے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کی حفاظت کی ہے. آپ نے پوری زندگی رافضیت کا رد کیا، شیعیت کا رد کیا، اور جب غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رافضیت کا رد کیا تو آج جو بعض لوگ یعنی بعض سادہ ذہن جو سادات ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اصول نہیں جانتے ہیں، ان کے قریب جا کر معاذ اللہ رب العالمین سادات کرام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح ان کو بلیک میل اور ایموشنل کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف ہے، تو ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہے، ایک طرف حضرت علی ہے، تو تمہارے جد امجد تو مولائے کائنات ہے، کیا مولائے کائنات کے ساتھ کھڑے نہیں رہو گے؟ کیا مولائے کائنات کو اختلاف میں حق پر نہیں کہو گے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف سید ہی نہیں بلکہ تمام بزرگوں نے اور اہل سنت و جماعت کا تو یہی موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے اختلاف میں حق پر یہ حضرت علی ہی ہے. تم کون سی نئی بات کہتے ہو؟ اب رہا یہ سوال کہ بغض معاویہ اگر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم واضح طور پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے ہر سید کے جد امجد یقیناً یہ مولائے کائنات ہے، تو کیا ہمارے غوث اعظم کے جد امجد مولائے کائنات نہیں ہے؟ یقیناً حضور غوث اعظم کے جد امجد مولائے کائنات ہے، اور آپ کو مولائے کائنات کی بارگاہ سے اتنی زیادہ قربت حاصل ہے،
وہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور غوث اعظم جب واعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو خطاب کرنے سے پہلے 7 مرتبہ آپ کے منہ میں امام الانبیاء کا لعاب دہن آتا ہے، 6 مرتبہ مولا کائنات کا لعاب دہن آتا ہے، اور یہ جب لعاب آتا ہے اور اس کے بعد حضور غوث اعظم باب العلم کا فیض جاری ہوتا ہے تو لوگوں کو اگر نصیحت کرتے ہیں تو قادریوں کو یہی نصیحت فرمائی ہے کہ جہاں پر بھی امیر معاویہ کا ذکر آئے خیر کے ساتھ کیا جائے، جہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر آئے بھلائی کے ساتھ کیا جائے، ان کے بارے میں خاموشی کو اختیار کیا جائے۔ جب حضور غوث اعظم نے ہم کو یہ بتا دیا تو ہر سنی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تمہارے سوشل میڈیا کا میسج ہے، ایک طرف تاریخ کی کتابوں کی باتیں ہیں، ایک طرف رافضیت زدہ لوگ تمہارے پاس آ کر وسوسہ ڈالتے ہیں، اور ایک طرف سلطان الاولیاء غوث اعظم کا فیصلہ ہے۔ تو یقیناً ہر سنی غوث اعظم کے فیصلے پر راضی ہوگا، اور غوث اعظم کے فیصلے پر راضی ہوگا تو وہ تو عملی طور پر یہی کہے گا کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اس لیے رافضیت سے بچے اور اس فتنے سے بچے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مولا کائنات کی محبت میں یا یہ غلو کرنے میں رافضیت کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات سے اگر سچی محبت ہوتی نا تو کم سے کم حضرت علی کے فرمان پر غور کرتے۔ حدیث پاک میں جو حضرت علی کو مشابہت دی گئی ہے نا، یعنی حضرت علی نے خود اعلان کیا کہ ایک میری محبت کی زیادتی کی بنیاد پر، یعنی جو میں نہیں ہوں اس سے زیادہ مجھے فضیلت دے گا وہ ہلاک ہوگا، اور ایک وہ ہے کہ جو میرے بغض کی بنیاد پر ہلاک کیا جائے گا۔ تو خارجی جو ہے نا وہ بغض مولا کائنات میں ہلاک ہوئے، رافضی یہ حضرت علی کو فضیلت زیادہ دینے میں ہلاک اور برباد ہوئے۔ اور الحمدللہ عدل کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے، کہ ہم کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ تو وہ سینے میں 4 باغ کس کے ہوتے ہیں؟ اسی کے ہوتے ہیں جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے ہم خود بھی صحابہ سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، اور اس محبت کو اپنی نسلوں کے اندر منتقل کریں، اور یقین جانیں کہ جہاں پر اہل بیت عظام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نسبت حاصل ہے وہیں پر صحابہ کرام کو بھی نسبت حاصل ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، ایمان عقیدہ ہم تک پہنچایا۔ لہذا تمام صحابہ سے محبت کریں، اور صحابہ سے محبت کے ساتھ اہل بیت عظام سے بھی محبت کریں، بالخصوص ائمہ اہل بیت جو پائے جاتے ہیں ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگا دیں۔